اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر بھول سے دوسری رکعت میں جہاں ہمیں سورہ حمد دوسرا سورہ پڑھنا تھا وہاں تسبیحات اربع پڑھ لیں اور یاد آ جائے کہ بھئی ہمیں یہاں پر سورہ پڑھنا تھا، تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز آپ کی درست ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں، کیونکہ تسبیحات اربع پڑھا ہے، کوئی دوسری چیز آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ اور اگر کسی نے سجدہ سہو کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن چونکہ سجدہ سہو نماز میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو اس کے لیے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ تسبیحات اربع کی بات ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر صبح کی نماز قضا ہوئی ہو اور ظہر کا وقت ہو جائے تو پہلے صبح کی نماز پڑھیں۔ جو نماز قضا ہو گئی ہے اب اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، بس کوشش آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت نماز پڑھیں، قضا نماز سے آپ اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیں، ادا ہو جائے آپ کی نماز۔ ظہر کی نماز میں اگر وقت ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم ہے، تو آپ پہلے ظہر کو ادا کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز صبح ادا کر لیں تاکہ نماز ظہر اول وقت ادا ہو جائے۔ لیکن وقت وسیع ہے، کافی ٹائم ہے اور آپ نے پہلے صبح کی نماز پڑھ لی بعد میں ظہر کی پڑھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا غیر مسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی، گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں، آپ کا پڑوسی ہے گوشت دے دیں، یہ فعل حرام نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چونکہ یہ گوشت اللہ کی راہ میں قربانی ہے لہٰذا بے حرمتی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گوشت کی جو ہے وہ بے احترامی کرے، بے حرمتی کرے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ صحیح ہے، جینوین انسان ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر نبی یعقوب نے، پیغمبر تھے جناب یعقوب علیہ السلام، انہوں نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا تھا۔ شاید یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جناب یعقوب نے اس وقت 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا تھا لیکن شریعت محمدی میں یہ جائز نہیں ہے، تو جناب یعقوب کے زمانے کی شریعت اور اس شریعت میں جو اسلام آ گیا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں فرق ہے۔ اس وقت یہ جائز تھا، ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ سوال ہے، میری ماں نے میرے ماموں کی بیٹی کو دودھ پلایا تھا تو اس ماموں کی بیٹی کے لڑکے میرے لیے محرم ہے یا نامحرم ہے؟ ظاہر ہے وہ آپ کے لیے محرم ہوں گے لیکن دودھ پلانے کی شرطیں پائی جانا چاہیے۔ کوئی بھی خاتون کسی بچے کو دودھ پلائے تو کم سے کم 15 16 to 20 ٹائمز اس کو دودھ پلائے، ایک بار دودھ پلانے سے محرم نہیں بنے گا۔ یا بھی یہ کہ بچہ 24 گھنٹے اسی کے پاس رہے، الگ سے کچھ نہیں ہو، صرف وہی دودھ پلا رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ احکام آ جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔